ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج صبح کی یہ پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں، اور کیونکہ میں سفر میں تھا، اور بلکہ سفر میں ہوں جو کیس لگا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ کیس ماشاءاللہ ایڈمٹ ہو گیا ہے، اور اس میں نوٹس وغیرہ جاری ہو گئے ہیں، اور مین کیس کے ساتھ فکس ہو گیا ہے۔ اب جو گروپ انشورنس کا مین کیس ہے اس کے ساتھ یہ لگے گئے، سارے کیس وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ کیس ہے کراچی کے، کوئٹہ کے، بلوچستان کے فیڈرل جو ملازمین ہیں ان کے۔ ٹھیک ہے جی، اب آئیں جی آپ کے ساتھ شیخ رشید والی ویڈیو تھوڑی سی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور آج آپ نے ان کا لہجہ، ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہے، تو دیکھنے کے بعد آپ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بجھے بجھے سے سرکار نظر آتے ہیں۔ آج ان کا لہجہ وہ نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور ابھی وہ کویت سے واپس آئے ہیں، تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کو کویت میں کوئی خاص خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ البتہ انہوں نے صرف ڈاکٹروں کی حد تک یہ کہا ہے کہ وہ جی اگلے ہفتے جا سکتے ہیں، باقی جو لیبر کا مسئلہ ہے، جو سکلڈ لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ ابھی تک ویسے ہی ہے، اور اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، اور ویزوں کی جو بندش ہے، جو ویزوں کی پابندی ہے یا سختی ہے، وہ بھی ابھی تک اس میں بھی کوئی واضح کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم دیکھیں گے اور وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اب آئیے اس بات پہ کہ جناب بجھے بجھے سے سرکار نظر کیوں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ شیخ رشید صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے نا، اس کا سٹائل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ تو ایسے ٹھا پھا کرتا ہے، کہتا ہے جی میں 10 منٹ سے زیادہ پریس کانفرنس نہیں کرتا۔ تو آج وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے پنڈی کا رنگ روڈ، راول پنڈی کا رنگ روڈ، جس میں شیخ رشید صاحب کی جو زمین ہے 150 کنال زمین، وہ اس رنگ روڈ میں آئی ہے۔ اور جب شیخ رشید صاحب سے سوال کیا گیا کہ سر جی بتائیں وہ زمین کتنے کی آپ نے بیچی ہے، تو کہتا ہے میری زمین میری مرضی جیسے وہ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، تو اس لہجے میں اس نے کہا ہے کہ میری زمین میری مرضی۔ اور بھائی تیری کیسے مرضی؟ گورنمنٹ نے یہ زمین خریدی ہے، گورنمنٹ نے ایک رنگ روڈ کے پروجیکٹ میں آئی ہے، یہ پبلک کا ٹھیکہ ہے، اس میں 12 کھرب روپے سے زیادہ جو ہے نا وہ دھاندلی کے انکشافات ہو رہے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ زلفی بخاری نے اسی میں استعفیٰ دیا ہے، اور غلام سرور خان کی زمین بھی اسی میں آئی ہے۔ زلفی بخاری دبئی بھاگ چکا ہے۔ تو جناب یہ ہمیں جو آپ کی اطلاعات ملی ہے نا، جو ہم آپ کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسی رواں ہفتے، یہ جو شروع ہو گیا، آج منگل ہے، تو اتوار تک شیخ رشید صاحب کا استعفیٰ متوقع ہے۔ یہ ہے بریکنگ نیوز جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کو جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان سے وہاں پہ اس کے پر جلتے ہیں، ان کو نہیں کچھ کہے گا، اور زلفی بخاری اور ندیم اور عباس اور یہ سارے ان سے استعفے لیتا ہے کیونکہ یہ نان الیکٹڈ ہیں، اور بنیادی طور پہ تو حکومت جو ہے وہ نان الیکٹڈ لوگ ہی چلا رہے ہیں۔ تو شیخ رشید کا استعفیٰ اس لیے منظور ہو جائے گا کیونکہ وہ کلہ ہی پارٹی دا کلہ چیئرمین ہے، کلہ ایم این اے ہے، کلہ ہی ہے۔ اس کے ایک سے جانے سے حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے شیخ رشید صاحب جب دوسروں کو کہتے ہیں کہ منی ٹریل دو، پیسے دو، رسیداں کڈو، یہ فکرے ہیں نا شیخ رشید کے، نواز شریف کے بارے میں، شہباز شریف کے بارے میں یہی کہتا ہے نا، اور رسیداں کڈو رسیداں، تو تم بھی رسیداں کڈو نا جناب، آپ نہیں نکالیں گے؟ تیری مرضی، تیری زمین تیری مرضی، یہ کدھر سے آ گیا تیری زمین تیری مرضی؟ جناب یو ہیو ٹو سفر، آپ کو منی ٹریل دینی پڑے گی کہ آپ نے یہ کتنے کی 150 کنال زمین بیچی ہے،
اور کیسے لی ہے اور تمہارا کیا بزنس ہے، یہ سارے کچے چٹھے جو ہے نا نکلیں گے. اور یہ واحد حکومت ہے جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے سکینڈل باہر آ رہے ہیں. باقی تو حکومتیں جاتی ہیں تو سکینڈل نکلتے ہیں نا. یہ جی ظلم کی داستانیں ہیں جی، بھٹو کے دور میں ظلم کی داستانیں، نواز شریف گیا تو اس کے بعد جی جناب کرپشن کی داستانیں. یہ ان کی داستانیں ان کے سامنے آ رہی ہیں جبکہ یہ وزیر، مشیر اور حکومتی لوگ ہیں. یہ اب نہیں بچ سکتے کسی طریقے سے بھی. شیخ رشید صاحب اپنے آپ کو بڑا عوامی کہتے ہیں، تو کیوں اس نے یہ کہا ہے کہ میری زمین میری مرضی؟ یہ فکرہ بنتا ہے؟ آپ بتائیں جی، بنتا ہے؟ کسی طریقے سے یہ نہیں بنتا. اس کو ساری بتانا چاہیے، کیونکہ یہ سب جتنے 4 یا 5 منسٹر ہیں جنہوں نے اس میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور جن کے ہاتھ جو ہے وہ گھی میں، وہ کیا کہتے ہیں جی، سر کڑھائی میں اور ہاتھ جو ہے گھی میں ہے، پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں، یہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ جناب پبلک کا پیسہ ہے، کوئی عمران خان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، کوئی ان کا ذاتی پیسہ نہیں ہے. 300 400 اربوں کی بات کر رہے ہیں یہ. اور نواز شریف وغیرہ پہ تو جو الزام بھی لگے ہیں نا، وہ خربوں میں نہیں لگے، وہ اربوں میں نہیں لگے، وہ لاکھوں اور کروڑوں میں لگے ہیں. اور ان کے اوپر تو جو الزام بھی لگے ہیں وہ خربوں میں لگ رہے ہیں، خربوں میں. یہی جو ویکسین کے مسئلے میں کتنا بڑا گھپلا ہوا ہے، 12 کھرب روپے کا گھپلا ہوا ہے. تو جناب شیخ رشید صاحب کی آج پریس کانفرنس سنی ہے آپ نے. تو یہ جو ہم نے آپ کو کہا ہے کہ بجھے بجھے سے سرکار نظر آتے اور پھر وہ تو کہتے ہیں نا، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. بھئی یہ تو ہوگا. شیخ رشید ہی ہے نا جو کہتا تھا کہ بھئی جنہ گاجراں کھا دیاں انہاں دی ٹھڈ پیڑ. جناب علی ہن گاجراں کھا دیاں نے تو او دا حساب بھی دینا چاہیے آپ کو. کیوں جی ناظرین، آپ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ میری زمین میری مرضی، اور اس نے کہا میں کوئی منی ٹریل نہیں دوں گا، میری اپنی زمین ہے، اور یہ اس کا تک بنتا ہے؟ نہیں نا بنتا. ہاں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید انکشافات کریں گے. ابھی آپ کے لیے یہی خبر چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اسی رواں ہفتے کے آخر میں شیخ رشید صاحب کا استعفیٰ متوقع ہے، اور جس میں آج اس کی باڈی لینگویج اور اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ شیخ رشید کے خلاف بھی انکوائری ہوگی. لیکن ابھی یہ حکومت تھوڑا سا اس لیے ڈھیلا جہانگیر ترین والے کیس میں یہ وہ سر چل رہی ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ کہیں جو بجٹ ہے وہ فیل نہ ہو جائے. بجٹ اگر فیل ہو جاتا ہے تو حکومت ختم ہو جاتی ہے، یہ قانون ہے. تو انشاءاللہ اسی ہفتے میں اس کی گوشمالی ہوگی. اور یہ جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں نا، حامد میر اور یہ وہ، اس کے بارے میں بھی اس نے کہا ہے میں جی 10 سال سے اس کو نہیں ملا، نہ انٹرویو دیا ہے، نہ آئندہ دوں گا. یہ بھی شیخ رشید نے کہا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اس کے اوپر پابندی لگی ہے، ظلم ہے، اسد طور کو پھینٹی لگائی گئی ہے، یہ ظلم ہے. اس کی بات نہیں کرتے، یہ ہمیشہ نیگیٹو بات ہی کرتے ہیں. تو دوستو، یہ سفر کے دوران میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے. تھوڑا سا یہ باہر کا ویو آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں. ٹھیک، تو جناب یہ ویو آپ کو مزہ لگا ہے. موٹر وے کا ویو ہے اور چمکتا سورج ہے، اور ماشاءاللہ کل اس وقت بارش ہو رہی تھی تو آج چمکتا سورج ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے ایک اور اچھی سی ویڈیو لاتے ہیں. چینل سبسکرائب کروانے کا شکریہ، اور کہ پیار بھرے کومنٹس کا، اور ساری فیڈنگ جو بیک فیڈنگ آپ دیتے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ. تو اگلی اہم ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.